شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دستے در دستے یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 7 دن بعد، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 7 دن بعد میرے آقا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اپنے نواسوں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا نے کیا دیکھا کہ آقا حسین پنگھوڑے میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام حسین پنگھوڑے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور نواسے کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ نواسے کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر والی کائنات دیکھ رہے ہیں، ادھر علی کا لال آنکھیں کھول کر چہرہ ودوحا دیکھ رہا ہے۔ کیا سین ہوگا، کیا نظارہ ہوگا کہ ایک طرف کائنات کا والی دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف علی کا لال آنکھیں کھول کر ودوحا کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ نبی حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین نبی کو دیکھ رہا ہے۔ نانا نواسے کو دیکھ رہا ہے، نواسا نانے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا، وہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا، وہ بھی مقام والا، یہ بھی مقام والا، وہ بھی عظمت والا، یہ بھی عظمت والا۔ وہ امام الانبیاء تھا، بلکہ ہے، یہ امام الشہداء تھا۔ وہ سید الانبیاء، یہ سید الشہداء۔ اس کا نبیوں میں کوئی ثانی نہیں، اس کا شہیدوں میں کوئی ثانی نہیں۔ وہ نبی ہو کر بے مثل ہو اور یہ آل نبی ہو کر بے مثل۔ اس نے دانت شہید کرا کے اسلام بچایا اور اس نے اکبر دے کر دین بچایا۔ اس نے پتھر کھا کر اسلام کو بلند فرمایا، اس نے تیر کھا کر دین کا پرچار کیا۔ اس نے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور یہی بات خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز فرما گئے، جو کہ پہلے میں نے شعر پڑھا، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دستے در دستے یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں، اے لوگو، حسین کو عام نہ سمجھنا۔ حسین کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ آقا حسین پوری کائنات کے سردار ہیں۔ صرف سردار ہی نہیں، پوری کائنات کے سلطان بھی ہیں۔ نبی نانا سلطان الانبیاء ہے اور نواسا سلطان الشہداء ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا دین ہے، صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والے ہیں، دین اسلام کی رکھوالی کرنے والے ہیں۔ لوگوں، میرے آقا حسین نے دین کی خاطر سر انور دے دیا، مگر یزید پلید کے ہاتھوں میں پاک ہاتھ نہیں دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں خواجہ کہ بات آخر کروں، یعنی خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم آخری گل کرتے ہیں، جس میں پنجابی کہنے ہن میں موقدی مقام ہوں کہ لا الہ کی بنیاد بھی امام حسین ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ربائی پڑھی ہے، یہ جو اشعار پڑھے ہیں، یہ کسی عام مولوی کے نہیں ہیں، یہ کسی عام مولوی کے نہیں ہیں، کسی عام پیر یا فقیر کے نہیں ہیں کہ گمان کیا جائے کہ اس نے افراط اور تفرید کا مظاہرہ کیا ہے، حسین کو حد سے بڑھا دیا ہو۔ یہ اس غریب نواز کا فرمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین فرمایا، یعنی دین کا مددگار۔ یہ وہ اس کے الفاظ ہیں جس کی اجمیر شریف میں ڈیوٹی آمنہ کے لال نے لگائی، پھر جس نے نگاہ ولایت کر کے 95 لاکھ 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، جو سنیوں کا سردار ہے، چشتیوں کا سلطان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ مل کے سارے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کی شان حضرت جب میرے آقا حسین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسین کو سینے سے لگایا تو گھر میں سیدہ فاطمہ بھی تشریف فرما ہے، مولا علی بھی تشریف فرما ہے، مولا علی بھی تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن بھی موجود ہیں، حضرت اسماء بنت امیس بھی بیٹھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے کیا دیکھا؟ اب سیدہ فاطمہ کیا دیکھتی ہیں کہ والی کائنات امام حسین کو سینے سے لگا کر حسین کا گلا، حسین کا یہ ایک گلا ہوتا ہے، ایک گلا ٹھیک ہے نا، یہ گلا جو ہے، اس گلے کو بار بار چوم رہے ہیں اور زاروں قطار ساتھ میں رو بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی چھلک رہے ہیں اور گلا بھی بار بار چومتے جا رہے ہیں۔ مازاق کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں۔ سیدہ نے بڑے ادب سے عرض کی، بابا جان کیا بات ہے، آپ نواسے کی گردن کیوں چوم رہے ہیں اور ماتھا نہیں چومتے، رخساروں کو بوسہ نہیں دیتے، رخسار نہیں چوم رہے، ماتھا نہیں چوم رہے، آپ گلا چومتے جا رہے ہیں اور ساتھ روتے بھی جا رہے ہیں، بات کیا ہے بابا؟ آپ کے رونے سے لگتا ہے یہ گھر بھی رو رہا ہے، آپ کے رونے سے لگتا ہے مدینہ بھی رو رہا ہے، آپ کے رونے سے لگتا ہے کہ مدینے کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، آپ کے رونے سے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات رو رہی ہے۔ آمنہ کے لال نے جب بیٹی کی بات سنی تو فرمایا، بیٹی آج تو میں اکیلا رو رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا، میری اس بات پر انبیاء مزاروں میں روئیں گے، پتھر غاروں میں روئیں گے، حوریں جنت میں روئیں گی، فرشتے آسمانوں پر روئیں گے، مچھلیاں پانی میں روئیں گی، جنات جنگلوں میں روئیں گے، انسان گھروں میں روئیں گے، مسلمان مسجدوں میں روئیں گے، زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ سیدہ نے مغموم ہو کر پوچھا، ابو وہ کون سی بات ہے جس پر ساری کائنات روئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹا ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، بیٹا ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، تیرے اس بیٹے کی گردن پر خنجر چلے گا، تیرے اس بیٹے کی گردن پر خنجر چلے گا،
اس کے پاک جسم پر تیروں اور تلواروں کی بارش ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہا کر کہا، ابو جب میرے بیٹے حسین پر ایسا دکھی، ایسا مغموم وقت آئے گا تو آپ حسین کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ میرا علی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا آپ کی امت میرا حیا نہیں کرے گی؟ ابو آپ اس دن کہاں ہوں؟ حسین کا بابا علی کہاں ہوگا؟ میں کہاں ہوں گی؟ امام الانبیاء نے جب بیٹی فاطمہ کی یہ بات سنی تو رو کر فرمایا کہ بیٹی یہ اس دن کی بات ہے کہ تب نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا۔ بیٹا حسن مشتبہ بھی نہیں ہوگا، میدان کربلا ہوگا، یزیدیوں کا لشکر ہوگا، حسین ہوگا، دکھی زینب ہوگی۔ سیدہ فاطمہ نے امام حسین کی مظلومانہ شہادت کی جب یہ خبر سنی تو رو کر کہنے لگیں کہ بیٹا حسین کتنے مشکل لمحات ہوں گے جب تو شہید ہوگا، نہ نانا ہوگا، نہ نانی، نہ بابا ہوگا، نہ ماں، نہ بیٹا۔ حسین کاش میں اس وقت ظاہری حیات میں زندہ ہوتی تو تیری شہادت کو دیکھ کر، تیری مظلومیت کو دیکھ کر، تیری بلندی کے لیے دعائیں مانگتی، تیرے بلند درجات کے لیے اللہ سے دعا کرتی، تیری شہادت دیکھ کر دو آنسو بہاتی۔ حضرات محترم جب آقا حسین کی ماں روئی تو رحمت عالم بھی رو پڑے، مولا علی بھی رو پڑے، حضرت اسماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو یوں کہوں کہ نبی علی فاطمہ پاک کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی رو پڑے ہوں گے، مدینے کے ذرات بھی رو پڑے ہوں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہہ دو، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہہ دو صبر کی تلقین فرماؤ، اور میری طرف سے یہ پیغام سنا دو کہ فاطمہ صبر کرو، پریشان نہ ہو۔ تیرا حسین جب شہید ہوگا تو حسین کے لیے دعائیں کرنے والے کروڑوں لوگ ہوں گے، حسین کے درجات بلند کروانے کے لیے اربوں لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ تیرے حسین پر من تن قربان کیا کریں گے، تیرے حسین کے نام پر صلیبیں لگیں گی، دیگیں پکیں گی، غم حسین میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کیا کریں گے۔ اے میرے حبیب یہ تو انسان ہے نا، تو دیکھ لینا ہوا میں اڑنے والے پرندے، دریاؤں میں رہنے والے حیوان، پہاڑوں میں جڑے ہوئے سخت پتھر، سورج چاند ستارے، سارے آسمان، یہ بھی غم حسین میں آنسو بہاتے رہیں گے۔ سیدہ فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی بابا اگر میرے حسین کے لیے اس طرح دنیا آنسو بہائے گی تو آپ گواہ ہو جائیں، مجھے خالق کائنات کی عزت کی قسم، یہ بڑا بھاری جملہ ہے، مجھے خالق کائنات کی عزت و عظمت کی قسم میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین کے غم میں رونے والے سارے کے سارے بخشے نہ جائیں، میرے حسین کے غم میں رونے والے سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں بخشش نہ پالیں، میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔